نبی نے اپنی 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہیں، 2 بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اس کے باوجود میرے نبی مسکراتے تھے، اس کے باوجود ہنسی مذاق بھی کرتے تھے۔ میرے نبی نے طریقہ یہ نہیں اپنایا کہ زندگی کو غم اور ماتم کی نظر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں دکھ اور غم آتے رہتے، بیٹے کا انتقال ہوا، نبی کو تکلیف ہوئی، نبی کو صدمہ پہنچا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو لیے ہوئے گود میں، اور ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اے عبد الرحمن، یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں، یہ انسان کے دل میں جو رحمت ہوتی ہے اس رحمت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کی لاش اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بیٹے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل دکھی ہے، تیرے باپ کے دل کو صدمہ پہنچا ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن آج محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آج تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے، خاص طور سے اپنی بیٹیوں سے۔ حضرت فاطمہ آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے تھے، اپنی بیٹی کے لیے استقبال میں آگے بڑھتے تھے، اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑتے تھے، اس کی پیشانی کو چومتے تھے اور اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آتی ہیں اور حضرت فاطمہ کے چلنے کا جو انداز تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، لا تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ کے چلنے کا انداز بالکل ان کے باپ کے جیسا تھا، وہ اپنے باپ کی طریقے سے چلا کرتی تھیں۔ وہ آتی ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی میں تیرا استقبال کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے دائیں یا بائیں اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں، اتنی محبت کرتے تھے اپنی بیٹیوں سے۔ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی ابو لہب کے لڑکوں سے طے ہوئی، لیکن جب ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب نے اپنے لڑکے عتبہ اور عتیبہ دونوں کو حکم دیا، طلاق دے دو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ کے لیے بہت بڑا صدمہ اس کی بیٹیوں کو طلاق مل جائے، مگر اس مشن کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے طلاق پر بھی آپ راضی ہو گئے، آپ نے اپنی زبان سے کوئی حرف شکایت نہیں نکالا۔ تو یہ میرے نبی کا اپنی بیٹیوں کے تعلق سے سلوک تھا۔ اب آئیے نبی کے گھر میں چلتے ہیں، نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ، اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، اللہ کے نبی اپنے کپڑے کی صفائی خود کر لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیا کرتے تھے اور اپنے بہت سارے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ ایک نبی ہیں، کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مگر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اپنا کپڑا صاف کر لیتے ہیں،
اپنی بکری کا دودھ دہہ لیتے ہیں، مگر ہاں نماز کا ٹائم ہو جائے تو اللہ کے نبی اپنے گھر میں رکتے نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کان یکون فی محن اہلہ، اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر سے نکل جاتے تھے اور مسجد کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اذان سنی اور نکل گئے مسجد کی طرف۔ اسی لیے مسئلہ یاد کر لو، نماز تو فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، بغیر مجبوری کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا میرا بس چلے تو میں لکڑی اکٹھا کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ جب آپ سوتے تھے تو پہلے بستر کو جھاڑتے تھے، وضو کر کے سوتے تھے، داہنی کروٹ لیٹتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا اگر کوئی پڑھ کے سو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھ کے سو جائے اور اس کی موت ہو جائے تو ایمان پر اس کی موت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا وہ آدمی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یہ دعا ہے، بڑی چھوٹی سی بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ یہ اللہ کے نبی پڑھ کے سوتے تھے۔